السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ کہانی سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی سٹوریز ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ بچپن میں بہت سی پریوں کی کہانیاں سنتے تھے۔ آج میں آپ کو 7 پریوں کی کہانی سناتی ہوں۔ اسی گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر ایک روز اس نے شہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی بیوی نے اسے 7 روٹیاں پکا کر دی، جنہیں اس نے ایک کپڑے میں باندھا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ کئی گھنٹے مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے وہ تھک تو گیا تھا، اس لیے وہ ایک اندھے کنویں کے پاس پہنچ گیا اور آرام کرنے کی غرض سے وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اسے بھوک ستانے لگی، تو اس نے اپنا دسترخوان نکال کر سامنے رکھ لیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ 1 کھاؤں یا 2 کھاؤں، 3 کھاؤں یا 7 کی 7 کھا جاؤں۔ جس کنویں کے قریب وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کنویں میں 7 پریاں رہتی تھیں۔ انہوں نے جب اس کسان کی باتیں سنی تو سمجھی کہ وہ ان سب سے بول رہا ہے، تو ایک پری بولی، یہ تو کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے جو پریاں کھاتا ہے۔ دوسری نے کہا، اب اس سے جان کیسے چھڑائیں؟ آپس میں وہ باتیں کرنے لگی۔ اس کے بعد ان سب نے نتیجہ نکالا کہ سب سے بڑی پری اوپر جائے اور اسے کہے کہ اسے جو لینا ہے وہ لے اور یہاں سے جائے اور ہماری جان چھوڑے۔ پھر سب سے بڑی پری اوپر آ گئی اور کسان سے کہنے لگی، تم ہم سے جو بھی مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، مگر خدا کے لیے ہمیں کھانا مت۔ پری کو دیکھ کر پہلے تو کسان ڈر گیا، مگر جب اس نے پری کی باتیں سنی تو وہ بھی شیر بن گیا اور کہنے لگا، تمہیں میں صرف اس شرط پر چھوڑ سکتا ہوں کہ تم مجھے سونے کا انڈا دینے والی مرغی لا کر دو۔ تو پری اسے فوراً سونے کا انڈا دینے والی مرغی لا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مرغی کو اپنے سامنے رکھ کر کہنا کہ چل مرغی اپنا کارنامہ دکھا، تو یہ کارنامہ دکھا دے گی۔ کسان مرغی لے کر خوشی خوشی واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہ گاؤں سے کیونکہ بہت دور آ چکا تھا، اس لیے راستے میں ہی رات ہو گئی، اور اس نے سوچا کہ کہیں کوئی اور اس مرغی کو نہ چھین لے، اس لیے اس نے قریبی گاؤں میں پہنچ کر ایک مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس مکان میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ جب کسان نے اس سے گھر کے رہنے کی اجازت مانگی تو بڑھیا نے اسے اپنے گھر رکھ لیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے تو کسان نے بڑھیا کو اپنی مرغی کے کارناموں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ کسان بڑھیا کو مرغی کا راز بتا کر خود تو سونے چلا گیا، مگر بڑھیا جاگتی رہی، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ کسان اب سو چکا ہے تو اس نے سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو چھپا دیا اور بالکل ویسی ہی مرغی لا کر اس کی جگہ پر رکھ دی۔ دوسرے دن جب کسان سو کر اٹھا تو اس نے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور مرغی لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو بڑھئی سے کہنے لگا کہ آج میں ایک بہت ہی نایاب تحفہ لایا ہوں، تو مجھے بھی وہ نایاب تحفہ دکھا۔ اس کی بیوی نے کسان سے کہا۔ کسان اب مرغی کو اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا اور بولا کہ اپنا کارنامہ دکھا۔ اب وہاں سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہوتی تو اپنا کارنامہ بھی دکھا دی، اور جب اس کی مرغی نے سونے کا انڈا نہ دیا تو اس کی بیوی اسے کہنے لگی، تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، بھلا کبھی مرغی نے بھی سونے کا انڈے دیے ہیں؟ کسان نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی بیوی نہ مانے۔ دوسرے دن کسان پھر اسی کنویں پر جا پہنچا اور کہنے لگا، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں یا 3 کھاؤں یا 7 کی 7 ہی کھا جاؤں۔ اس کی آواز سن کر پریوں کو بہت غصہ آیا۔ وہ پھر آ گیا۔ سب سے بڑی بہن کنویں سے باہر نکلی اور کسان سے کہنے لگی، اے لالچی انسان، تجھے ہم نے اس قدر قیمتی تحفہ دیا تھا، مگر تمہاری لالچ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اور تم آج پھر آ گئے۔ کسان نے پری کی بات سن کر کہا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، مجھے ایک عام سی مرغی دے کر کہا کہ یہ سونا کا انڈا دیتی ہے۔ پری بہت سمجھدار تھی۔ اس نے کسان سے پوچھا کہ وہ راستے میں کسی کے گھر رکا تو نہیں تھا، تو کسان نے اسے بڑھیا کے گھر ٹھہرنے والی بات بتا دی۔ تو پری نے سوچا کہ ضرور اسی بڑھیا نے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کسان سے چرائی ہوگی۔ پری نے اب کی بار کسان کی چھڑی لا کر دی اور اسے کہا کہ اس چھڑی کو لے کر پھر اسی بڑھیا کے گھر جاؤ اور اس سے اپنی مرغی واپس مانگو۔ اگر بڑھیا مرغی واپس کر دے تو بہت اچھا، اور اگر وہ مرغی واپس نہ دے تو تم کہنا کہ چل میرے ڈنڈے اپنا کمال دکھا، اور چھڑی اپنا کمال دکھانا شروع کر دے گی۔ جب بڑھیا تمہیں مرغی واپس دے تو راضی ہو جانا اور کہنا کہ رک جا اب ڈنڈے۔ کسان چھڑی لے کر پھر اسی بڑھیا کے گھر پہنچ گیا اور اس سے اپنی مرغی کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا۔
جب بڑھیا نے مرغی کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا تو کسان نے کہا، چل میرے ڈنڈے، اپنا کمال دکھا۔ کسان نے تو یہ بات کہی ہی تھی کہ ڈنڈا بڑھیا پر برسنا شروع ہو گیا۔ بڑھیا بہت چیخیں چلائی، مگر کسان بالکل خاموش کھڑا رہا اور چرپائی پر بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھنے لگا۔ آخر بڑھیا کب تک ڈنڈے کی چوٹیں برداشت کرتی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کسان سے کہنے لگی کہ اپنے ڈنڈے کو روکو، تمہارے مرغی میں ابھی واپس دیتی ہوں۔ یہ سن کر کسان نے کہا کہ رک جا اب ڈنڈے، اور ڈنڈے نے برسنا چھوڑ دیا۔ بڑھیا نے کسان کو اس کی مرغی واپس لا کر دی اور وہ ساتھ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر واپس آ کر کسان نے بیوی کو مرغی کے کارنامے دکھائے تو وہ بہت حیران ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کسان بہت امیر بن گیا اور وہ میاں بیوی اچھی طرح سے زندگی گزارنے لگے۔ سبز پری کی کہانی۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا وزیر کے بیٹے کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک روز پڑھائی میں وہ دونوں مصروف تھے کہ اچانک شہزادہ وزیر زادے سے کہنے لگا، اگر ہم پڑھتے پڑھتے سو گئے تو ہم میں سے جو پہلے اٹھے وہ دوسرے کو بھی جگا دے۔ پھر پڑھتے پڑھتے آخرکار وہ دونوں لڑکے سو گئے۔ دوسرے روز وزیر زادے کی آنکھ پہلے کھل گئی اور اس نے وعدے کے مطابق شہزادے کو بھی جگا دیا۔ آنکھ کھلتے ہی شہزادے نے اپنے چاروں طرف دیکھا اور آنکھ کھلنے کے بعد پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ اتنا زور زور سے رو رہا تھا کہ اس کی حالت دیکھ کر وزیر زیادہ گھبرا گیا اور اس نے شہزادے سے رونے کا سبب جاننے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بھی نہ بولا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ملکہ بھی آ گئی۔ اس نے بھی پوچھا، مگر شہزادہ تب بھی کچھ نہ بولا۔ بادشاہ نے بھی لاکھ کوشش کی، مگر شہزادہ پھر بھی خاموش رہا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہو گیا اور اس نے وزیر زادے کو پھانسی کا حکم سنا دیا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ وزیر زادہ رات کو شہزادے کے کمرے میں سویا تھا اور اس نے شہزادے کو کوئی ایسی بات کہی جس کی وجہ سے شہزادے کو مسلسل چپ لگ گئی تھی۔ پھر آخرکار وہ دن آ پہنچا جس روز وزیر زادے کو پھانسی دی جانی تھی۔ پھانسی گھاٹ کے نزدیک بہت سے لوگ جمع تھے، جبکہ ایک طرف بادشاہ اور شہزادے سمیت وزیر بیٹھے تھے۔ جب جلاد اسے پھانسی کے پھندے کے قریب لے گئے تو شہزادے نے اپنی چپ توڑ دی۔ اس نے کہا کہ اسے کچھ مت کہیں، اس نے تو مجھے کچھ ایسی بات نہیں کی اور نہ ہی مجھے مارا ہے۔ کچھ دن پہلے رات جس دن ہم سو رہے تھے اور ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے اٹھے گا وہ دوسرے کو بھی جگا دے گا، کیونکہ اس کی آنکھ پہلے کھل گئی تو اس نے وعدے کے مطابق مجھے جگا دیا۔ جس لمحے اس نے مجھے جگایا اس وقت میں ایک بہت اچھا خواب دیکھ رہا تھا۔ میرا خواب اس قدر حسین اور حقیقی تھا کہ اس کے ٹوٹنے کا مجھے بہت صدمہ پہنچا اور یہ دکھ اور مجھے خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ بادشاہ نے جب خواب سننے کی فرمائش کی تو شہزادہ بولا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایسے شہر میں ہوں جہاں کی ہر چیز سبز ہے اور شہر کے درمیان میں ایک سبز دریا بہہ رہا ہے۔ اس سبز دریا کے کنارے پر ایک سبز رنگ کا محل ہے جہاں ایک سبز پری کھڑی مسکرا رہی ہے۔ وہ سبز پری اس قدر خوبصورت تھی کہ میں پہلی نظر میں ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں اس سے بات ہی کرنے لگا تھا کہ وزیر زادے نے مجھے جگا دیا۔ اس سبز پری نے مجھے پر جادو سا کر دیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ ہٹتا ہی نہیں ہے۔ مجھے اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا جب تک میں سبز پری کو حاصل نہ کر لوں۔ لگتا ہے کہ اب کبھی بھی میں سکھی نہ رہ پاؤں گا۔ خواب سننے کے بعد بادشاہ نے فوراً وزیر زادے کو رہا کرنے کا حکم دیا، مگر ساتھ ہی شہزادے کے خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ کسی بھی باپ کی طرح وہ بھی اپنے بیٹے کو خوش و خرم دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی پریشانی میں اس نے شہزادے سے کہا، یہ کام تو بہت مشکل ہے۔ کیا ہم جانیں کہ وہ شہر سبز کہاں ہے جس کے درمیان میں سبز دریا بہتا ہے؟ سبز دریا کے کنارے سبز محل کہاں ہے جہاں سبز پری رہتی ہے؟ اسے ہم بھلا کہاں تلاش کریں گے؟ شہزادہ بولا، خواب میں نے دیکھا ہے، لہٰذا اب سبز پری کی تلاش مجھ کو ہی کرنی ہے۔ یہ کہنے کے بعد شہزادے نے بادشاہ سے سبز پری کو ڈھونڈنے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ جو پہلے ہی بہت پریشان تھا اب شہزادے کی روانگی کا سوچ کر اور گھبرا گیا۔ اس نے شہزادے کو مختلف بہانوں سے روکنے کی کوششیں کی، مگر شہزادے کے دل و دماغ پر بس ایک ہی بھوت سوار تھا۔ آخر بادشاہ کو ہار ماننا پڑی۔ شہزادے کے جاننے کے انتظامات ہونے لگے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کو استبل سے سب سے تیز رفتار گھوڑا دیا جائے۔
شہزادہ کئی دن اور کئی راتیں مسلسل سفر میں رہا۔ آخرکار ایک مزار کے پاس جا کر رک گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا روک لیا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ اسی وقت وہاں بیٹھے ہوئے ابھی کچھ ہی دور ہوئی تھی کہ ایک بزرگ وہاں آ پہنچے۔ کتنی ہی دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر بزرگ بولے، نوجوان تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور ان جنگلوں میں کیوں بھٹک رہے ہو؟ شہزادے نے انہیں اپنا خواب سنایا اور کہا کہ اب وہ اس سبز پری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بزرگ نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کی مدد کریں گے۔ رات کے وقت جب شہزادہ گہری نیند سو گیا تو بزرگ نے اپنے سامان سے لکڑی کے جوتے نکالے اور انہیں اپنے پاؤں میں ڈالا اور کہا کہ چل لکڑی کے جوتے اس سب شہر میں چل۔ اگلے ہی لمحے وہ بزرگ سب شہر میں پہنچ گئے تھے اور وہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے پھر کہا، چل لکڑی کے جوتے اس سب دریا کو چل۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی وہ سب دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ کچھ دیر انہوں نے اس دریا کا نظارہ کیا اور پھر بولے، اب سبز محل کی طرف چل۔ اب وہ سبز محل میں کھڑے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے محل کے سبھی کمروں میں جھانکا۔ آخرکار ایک کمرے میں انہیں سبز پری مل ہی گئی جو اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ پری کو دیکھ کر بزرگ پہلے تو مسکرائے اور پھر بولے، چل اب واپس خانقاہ کی طرف چل۔ وہ واپس خانقاہ واپس آ کر بزرگ سو گئے اور صبح اس کی بات کا ذکر شہزادے سے بھی نہ کیا۔ دوسری رات وہ بزرگ پھر سبز محل گئے اور وہاں ایک دوسرے کا دوبارہ بار جائزہ لیا۔ اس طرح 3 روز بیت گئے اور وہ ہر رات سبز محل میں پہنچ جاتے اور وہاں کا جائزہ لے کر دوبارہ واپس آتے۔ اب وہ سبز محل اور وہاں کے مکینوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر چکے تھے۔ چوتھے روز بزرگ نے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا سبز پری کو تو میں نے تلاش کر لیا ہے، میری مانو تو اسے تم بھول جاؤ کیونکہ اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے، وہ جنات کے قبضے میں ہے۔ مگر شہزادہ سبز پری کو حاصل کرنے کی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے بزرگ سے کہا، خدا کے لیے آپ مجھے سبز محل چھوڑ آئیں۔ اگر خدا کی مرضی ہوگی تو میں اسے حاصل کر لوں گا۔ اگر خدا نے زندگی اتنی ہی لکھی ہے تو یہ میرا مقدر ہے۔ شہزادے کی بات سن کر بزرگ بہت خوش ہوئے اور اپنے لکڑی کے جوتے اسے دیے اور دوسرے خود پہن لیے اور ان کو حکم دیا کہ اس سبز پری کے محل میں چل۔ شہزادے اور بزرگ یہ کہہ کر جا چکے تھے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شہزادے نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اگلے ہی لمحے بزرگ نے آہستہ سے شہزادے کو آنکھیں کھولنے کو کہا۔ شہزادے نے حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آنکھیں کھولی تو خود کو ایک شہر میں پایا جہاں کی ہر شے سبز تھی۔ شہزادے کی حالت دیکھ کر بزرگ مسکراتے رہے۔ سب شہر دیکھ کر شہزادہ بہت خوش ہوا۔ بزرگ نے پھر لکڑی کے جوتوں کو حکم دیا کہ اب سبز دریا کی طرف چلو۔ اب جو شہزادے نے آنکھیں کھولی تو وہ سبز دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ کچھ دیر تو وہ دونوں سبز دریا کے کنارے گھومتے رہے۔ اس کے بعد بزرگ نے کہا کہ چلو اب لکڑی کے جوتوں اس سبز محل کی طرف چلو۔ سبز محل کا سن کر شہزادے کی حالت غیر ہونے لگی۔ اب وہ فوراً سے پہلے شہزادی کو دیکھنا چاہتا تھا اور بزرگ شہزادے کو اس کمرے کی طرف لے گئے جہاں سبز پری قید تھی۔ شہزادے نے دروازے کی اوٹ سے کمرے میں جھانکا تو سبز پری کا چہرہ نظر آیا۔ سبز پری ایک بین بجا رہی تھی مگر اس کی گود میں ایک ہیبت ناک دیو سر رکھے سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شہزادہ گھبرا گیا تو بزرگ نے اسے آہستہ سے کہا، میں تمہیں منع کرتا رہا مگر تم ضد لگا بیٹھے تھے۔ یہ سن کر شہزادے کو جوش آ گیا اور وہ سبز پری کے سامنے چلا گیا۔ سبز پری نے جو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ایسے خوبصورت شہزادے کو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سبز پری کو شرماتا ہوا دیکھ کر شہزادے کو حوصلہ ہوا اور اس نے سبز پری سے کہا، جس روز میں تجھے اپنے خواب میں دیکھا اسی روز سے میں تیری تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ اب میں تجھے یہاں سے آزاد کروانے آیا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ تو سبز پری نے شہزادے کو دیکھتے ہی جو اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی ہاں میں سر ہلایا اور اس نے دیو کی طرف دیکھ کر گھبرا کر اشاروں میں شہزادے کو بتایا کہ جب تک یہ بین بجتی رہے گی دیو بھی سوتا رہے گا اور اگر بین بجنا بند ہو گئی تو دیو جاگ اٹھے گا اور تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شہزادے نے کہا کہ تم بے فکر رہو، تم مجھے یہ بین دے دو، میں اسے بجاتا ہوں اور تم یہاں سے باہر چلی جاؤ، میں اس دیو سے نبٹ لوں گا۔ یہ سن کر سبز پری کو یقین ہو گیا کہ جو میری خاطر اس دیو سے لڑنے کے لیے تیار ہے وہ واقعی مجھے چاہتا ہے۔
مگر سبزپری اتنی سنگدل نہ تھی کہ شہزادے کو مصیبت میں ڈال کر خود باہر چلی جاتی۔ شہزادے نے اسے بین لینا چاہی کہ بزرگ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ یہ بین مجھے دو، اسے میں بجاتا ہوں اور تم سبزپری کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، میں کچھ دیر بعد خانقاہ تک پہنچ جاؤں گا۔ شہزادہ بھی خود غرض نہ تھا، اس نے جواب دیا، اے بزرگ، آپ مجھ پر پہلے ہی بہت احسان کر چکے ہیں، میں آپ کو مصیبت میں ڈال کر یہاں سے نہیں جا سکتا۔ تو بزرگ مسکرائے اور بولے، تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس خدا کے کرامات کا تحفہ ہے، میں اس دیو کو قابو نہ آؤں گا۔ شہزادے کو اطمینان ہوا کہ وہ بزرگ کرامات دکھا چکے تھے۔ شہزادے کو راضی کرنے کے بعد بزرگ نے کہا کہ تم دونوں میرے اڑنے والے جوتوں کا ایک ایک پاؤں پہن لو، یہ دونوں جوتے تمہیں خانقاہ تک لے جائیں گے۔ سبزپری بولی کہ اے بزرگ، میں تو خود اڑ کر جا سکتی ہوں اور شہزادے کو بھی اپنے ساتھ خانقاہ تک لے جاؤں گی۔ پھر بزرگ نے سبزپری کو خانقاہ کا رستہ سمجھایا اور کہا کہ تم چلو، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ شہزادے نے بین بزرگ کے ہاتھوں میں تھما دی اور سبزپری کے ساتھ محل سے نکل آیا۔ کچھ دیر بعد بین بجانے کے بعد بزرگ نے اپنے پاؤں میں وہ جوتے ڈالے اور بین کو فرش پر پھینک کر بولے کہ چلو اس خانقاہ کی طرف چلو۔ دوسرے ہی لمحے بزرگ خانقاہ میں پہنچ گئے۔ بزرگ کو دیکھ کر شہزادہ اور سبزپری دونوں بہت خوش ہوئے۔ کچھ روز بزرگ کے بعد ٹھہرنے کے بعد شہزادہ سبزپری کو لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سبزپری شہزادے سے کہنے لگی، میں تمہارے وطن تو جا رہی ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ جب شہزادے نے شرط کے بارے میں پوچھا تو پری نے کہا، شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے شہر سے باہر ایک محل تعمیر کراؤ جو صرف ہم دونوں کے لیے ہوگا، تمہارے خاندان کے کسی بھی فرد کو اس محل میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہزادے نے سبزپری کی یہ شرط مان لی اور سبزپری کو بتایا کہ اس کے دادا نے ایک محل شہر سے باہر بنوایا تھا، ہم دونوں اسی میں رہیں گے۔ جب دونوں شہر کے نزدیک پہنچے تو پہرے داروں نے شہزادے کے گھوڑے کو پہچان لیا۔ شہزادے نے پہرے داروں سے کہا، بادشاہ سلامت کو اطلاع دو کہ ہم دونوں شہر سے باہر والے محل میں ٹھہریں گے، ہمیں ملنے کوئی نہ آئے، میں خود آرام کرنے کے بعد بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بادشاہ کو پیغام بھجوا دیا گیا تھا اور شہزادہ سبزپری کے ہمراہ شہر سے باہر محل میں چلا گیا۔ دوسرے دن شہزادے نے اگلے ہی دن بادشاہ کے حضور حاضری دی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ کو تو صرف شہزادے کی خوشی عزیز تھی، وہ خوش تھا کہ اس کے بیٹے نے اپنی منزل پالی ہے۔ بادشاہ نے اپنے خاندان کے سبھی افراد کو شہزادے کے محل میں نہ جانے کی تاکید کی اور شہزادہ خوشی خوشی واپس سبزپری کے پاس چلا گیا۔ اس بات کو ابھی کچھ ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن خاندان کی کچھ عورتیں اکٹھی ہو کر ملکہ کے پاس جا پہنچی۔ انہوں نے ملکہ سے ایسی ایسی باتیں کی کہ مجبوراً ملکہ کو ان عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر شہزادے کے محل میں جانا پڑ گیا۔ ان عورتوں کی نظر جب سبزپری پر پڑی تو انہوں نے اس کی حسن کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے۔ اپنی تعریفیں سن کر سبزپری بولی کہ ابھی میں خاک خوبصورت نظر آؤں گی، اگر آپ میرا اصل روپ دیکھیں تو بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ تو ملکہ بولی، تو پھر دیر کس بات کی ہے، چل بیٹی جلدی سے تیار ہو کر آ جا۔ سبزپری اپنے کمرے میں گئی اور اپنا اصل لباس پہن کر ان عورتوں کو سلام کرنے آ گئی۔ عورتیں واقعی اس کے حسن کو دیکھتی رہ گئیں۔ ابھی سبزپری کے حسن کو دیکھ ہی کر حیران ہو رہے تھے کہ سبزپری اڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ جب شہزادے کو سبزپری کے چلے جانے کا علم ہوا تو اس پر جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سبزپری کے فراق میں وہ رو رو کر اپنا حال تباہ کرتا رہا۔ ایک روز غم میں نڈال وہ بادشاہ کے پاس جا پہنچا اور بولا، سبزپری کے بغیر میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں دوبارہ سبزپری کی تلاش میں جا سکوں۔ بادشاہ سے بھی شہزادے کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادے کے جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادہ سب کو الوداع کہہ کر پھر سے سبزپری کی تلاش میں نکل پڑا۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد وہ اسی خانقاہ میں جا پہنچا جہاں اسے بزرگ ملے تھے۔ جب شہزادہ خانقاہ پہنچا تو وہ بزرگ ابھی بھی وہیں موجود تھے جنہیں شہزادہ اور سبزپری سے ملوایا تھا۔ شہزادے نے انہیں تمام رام کہانی سنائی اور ان سے ایک بار پھر مدد مانگی۔ اس کی باتیں سن کر بزرگ سوچ میں ڈوب گئے۔ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھے اور اپنی وہی جوتے پہن کر شہزادے کو پھر اسی سبز شہر میں لے گئے جہاں سبز دریا بہتا تھا اور جس کے سبز محل میں سبزپری قید تھی۔ وہ جب سبزپری کے پاس پہنچے تو کمرے میں اکیلی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شہزادہ اس کی طرف رکھا اور بولا کہ شکر ہے اس ذات کا جو تم مجھے دوبارہ مل گئی، آؤ اب ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلتے ہیں۔
شہزادے نے سبزپری کے دونوں ہاتھ تھام رکھے تھے تو وہ بولی، میں پہلے بہت بڑی مشکل میں تمہارے ساتھ چلی گئی تھی، اب دیو نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ جو ہی میں اس محل سے نکلوں گی تو اسے معلوم ہو جائے گا، اب تو وہ زیادہ دیر کے لیے مجھے اکیلا بھی نہیں چھوڑتا، وہ کچھ ہی دیر میں واپس آ جائے گا، جب تک دیو زندہ ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سبزپری کی اس بات کا یقین تھا کہ وہ مان بھی گئی تو پھر دیو اسے ایسا ہونے نہیں دے گا۔ جب شہزادے نے سبزپری کی بات سنی تو اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ بادشاہ بھی اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ انہوں نے شہزادے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا، رو مت بیٹا، میں تجھے ایک ایسا سفوف دوں گا کہ یہ تیرے کام آئیں گے، ان پڑیوں کو اپنے پاس رکھ لو، جب دیو یہاں آئے تو تم سرخ پڑیا والا سفوف اس کی آنکھوں میں ڈال دینا، اس طرح دیو اندھا ہو جائے گا، جب دیو اندھا ہو جائے تو تم اس سے وعدہ لینا کہ بنائی واپس آنے پر وہ سبزپری کو رہا کر دے گا۔ یہ جنات اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں، جب وہ وعدہ کر لے تو پھر پیلی پڑیا والا سفوف اس کی آنکھ میں ڈال دینا، اس طرح تمہارا کام ہو جائے گا اور دیو بھی کہیں اور چلا جائے گا۔ بزرگ نے ابھی شہزادے کو پڑیاں پکڑائی ہی تھیں کہ ایک زبردست شور بلند ہوا اور کمرے میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ دیو آ گیا ہے، اب جلدی سے کہیں چھپ جائیں، سبزپری نے کہا، تو بزرگ اور شہزادہ فوراً ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے اور سبزپری دونوں طرف کھڑی ہو گئی۔ دیو کے محل میں داخل ہوتے ہی انسانوں کی بو آ چکی تھی۔ وہ غصے میں جو کمرے میں داخل ہوا تو اس کے سامنے سبزپری اکیلی کھڑی تھی۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے مڑنے ہی لگا تھا کہ شہزادے نے دروازے کی اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور اچھل کر اس کی آنکھوں میں سرخ پڑیا والا سفوف ڈال دیا۔ جو ہی سفوف دیو کی آنکھوں میں پڑا تو اس کی بینائی چلی گئی اور وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شہزادہ اس کے پاس کھڑا تھا مگر دیو تو بس اپنی بینائی کے کھو جانے کی وجہ سے سر پکڑے بیٹھا تھا۔ شہزادے نے کہا کہ اے دیو، میں تجھے مارنے نہیں آیا، تیری میری کوئی دشمنی نہیں، تو نے ایک معصوم کو اپنی قید میں رکھا ہے، اس لیے تجھے یہ سزا ملی ہے۔ تو دیو نے کہا، اگر میری بینائی واپس مل جائے تو میں اس معصوم کو چھوڑ دوں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کسی کو زبردستی قید نہیں کروں گا۔ تو شہزادے نے دیو سے وعدہ لیا اور پیلی پڑیا اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ جو دیو نے آنکھیں کھولی تو کچھ دیر ملنے کے بعد اسے نظر آنا شروع ہو گیا۔ اس نے شہزادے اور بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اپنا جادو ختم کرنے کے لیے منتر پڑھنے لگا۔ ایک دم سے آندھی آئی اور گپ اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا چھٹ گیا تو سب محل، سب دریا اور سب شہر اور دیو سب غائب ہو چکے تھے، جبکہ میدان میں شہزادہ، بزرگ اور سبزپری کھڑے تھے۔ سبزپری اور شہزادہ خوشی سے جھومنے لگے۔ سبزپری اور شہزادہ اور بزرگ دوبارہ اسی خانقاہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بزرگ کو الوداع کہا اور دونوں اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اس سبزپری نے شہزادے سے کہا کہ اب وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی اور اس کے خاندان کے افراد بھی جب چاہیں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ لسنرز، یہ آج کی 2 پریوں کی سٹوریز تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ اگر پسند آئیں تو اپنے کمنٹ ضرور کریں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔